چابی سے کھلا تالا بار بار کام آتا ہے اور ہتھوڑی سے کھلا تالا دوبارہ کام نہیں آتا۔ رشتوں کے تالے غصے کے ہتھوڑے سے نہیں، محبت کی چابی سے کھولے۔ زندگی بہت رفتار سے چلتی ہے، اتنی رفتار، اتنی تیزی سے کہ زندگی کی بھاگ دوڑ میں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم نے کب کس مقام پر خود کو کھو دیا ہے۔ بیٹیوں میں اور چڑیوں میں کوئی فرق نہیں ہوتا، جب بولتی ہیں تو کائنات میں ہر سو زندگی کے رنگ بھر جاتے ہیں، اور جب خاموش ہوتی ہیں تو موت کا سا سناٹا چھا جاتا ہے۔ ماہر نفسیات کے مطابق اگر کسی کی بدتمیزی کو آپ دن رات بار بار سوچیں گے تب وہ آپ کو نئے سرے سے بار بار محسوس ہوگی، اور اس طرح آپ ذہنی سکون پر بات کر لیتے ہیں۔ لہٰذا کسی کی بدتمیزی سے مت گھبرائیے، اس نے صرف اپنی تربیت کا تعارف کروایا ہے۔ اپنی زبان کو قابو میں رکھو اور فارغ وقت گھر میں ہی گزارو اور اپنی غلطیوں پر خوب رو، بس تم نجات پالو گے۔ کوئی مانے یا نہ مانے، زندگی میں دو ہی اپنے ہوتے ہیں، ایک خود اور دوسرا خدا۔ اگر انسان کے ذمہ لگایا جائے اپنے جسم کے اس حصے کو یہ غذا پہنچاؤ تو نہیں پہنچا سکے گا، لیکن کھانا کھانے کے بعد ہر حصے کو اپنی غذا پہنچ جاتی ہے۔ کون ہے یہ سارے نظام چلانے والا؟ بے شک وہ کائنات کا اکیلا شہنشاہ اللہ ہے۔ محبت اور دوستی خدا کے دو بہترین تحفے ہیں جو آپ کو عطا کیے گئے ہیں، انہیں خود غرض لوگوں پر برباد مت کرو۔ ہر بار قصور صرف غلطیوں کا نہیں ہوتا، کبھی کبھی شک اور وہم سے بھی ختم ہو جاتے ہیں رشتے۔ زندگی بہت مختصر ہے، اسے فضول کاموں میں، دوسروں کی راہوں میں روڑے اٹکانے میں اور دوسروں میں کیڑے نکالنے میں ضائع مت کریں۔ دوسروں کے لیے آسانیوں کا باعث بنیں، دوسروں کی پردہ داری کریں اور اپنوں کا خیال رکھیں۔ جب چھوٹے تھے تو باتیں بھول جاتے تھے اور سب کہتے تھے یاد رکھنا سیکھو۔ اب بڑے ہوئے ہیں تو ہر بات یاد رہتی ہے اور سب کہتے ہیں بھولنا سیکھو۔ سنا ہے سانپ کو انسان بننے کے لیے 100 سال لگ جاتے ہیں، جبکہ رشتہ داروں کو سانپ بننے کے لیے ایک موقع چاہیے ہوتا ہے۔ احترام کرنا تربیت ہوتی ہے، کمزوری نہیں، اور معذرت کرنا حسن اخلاق ہوتا ہے، ذلت نہیں۔ توڑنا نہیں جوڑنا سیکھو، کیونکہ توڑنے والوں کی حویلیاں ویران اور جوڑنے والوں کی قبریں بھی آباد رہتی ہیں۔ محبت اگر سچی ہو تو وضو کا پانی ٹھنڈا نہیں لگتا۔ میں نے اس معاشرے میں ایسی عورتیں بھی دیکھی ہیں جو اپنی اولاد کی خاطر ایسے خاوند کے ساتھ گزارا کر رہی ہیں جو نہ تو اس کی عزت کرتا ہے اور نہ ہی اس کا خیال رکھتا ہے۔ یقین کریں ایسی عورتیں عظیم عورتیں ہوتی ہیں۔ دولت، رتبہ اور اختیار ملنے پر انسان بدلتا نہیں، بلکہ اس کا اصل چہرہ واضح ہو جاتا ہے۔ روح نکلنے کی ابتدا پاؤں سے ہوتی ہے تاکہ انسان بھاگ نہ سکے، اور انتہا آنکھوں پر ہوتی ہے تاکہ وہ اپنی بے بسی اپنی آنکھوں سے دیکھ لے۔ قرض کا 1 روپیہ واپس لوٹانا 1000 روپے صدقہ کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ کسی کو پانے کے لیے ہماری ساری خوبیاں بھی کم پڑ جاتی ہیں اور کھونے کے لیے ایک خامی ہی کافی ہوتی ہے۔ کچھ لوگوں میں ایک بات بہت اچھی ہوتی ہے کہ انہیں جتنا بھی اپنا سمجھو وہ لوگ ہی رہتے ہیں۔ کچھ لوگ آپ سے اتنی ہی محبت کرتے ہیں جتنا وہ آپ کو استعمال کر سکتے ہیں، جہاں ان کا مفاد ختم ہو وہاں ان کی محبت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اگر محبت کے 100 حصے کیے جائیں تو 99 حصوں کی حقدار ماں ہے۔ جس بڑے بھائی نے ماں باپ کا سہارا بن کر محنت مزدوریاں کر کے اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کی ضرورتیں اور خواہشیں پوری کی ہوں، بڑے ہو کر ایسے بھائی کے سامنے اس کا شریک بن کر نہیں بلکہ اس کے ساتھ اس کا بازو بن کر کھڑے ہونے چاہیے۔ استاد نے مذاق میں کہا، کوئی ہے جو جنت سے مٹی لا سکے؟ دوسرے دن ایک بچہ تھوڑی سی مٹی کسی چیز میں ڈال کر لے آیا اور بولا، استاد جی آپ نے کل جنت کی مٹی مانگی تھی،
استاد اور پوری کلاس کے بچوں نے حیرانگی کے ساتھ پوچھا، یہ کہاں سے لائے ہو؟ اس نے عشق اور محبت کے بھرپور لہجے میں کہا، ماں کے قدموں کے نیچے سے۔ کتنے دور نکل گئے رشتے نبھاتے نبھاتے، خود کو کھو دیا اپنوں کو پاتے پاتے۔ لوگ کہتے ہیں ہم مسکراتے بہت ہیں اور ہم تھک گئے ہیں درد چھپاتے چھپاتے۔ اعتبار توڑنے والے کی یہی سزا کافی ہے کہ اس کو زندگی بھر کے لیے خاموشی تحفے میں دے دی جائے۔ آنسو اور مسکراہٹ دو انمول خزانے ہیں، پہلے کو اپنے تک محدود رکھو اور دوسرے کو لوگوں تک نچھاور کر دو۔ کچھ عورتیں اپنی نفرتیں بچوں کے کچے ذہن میں ڈالتی ہیں، تمہاری پھوپھی نے ایسا کیا، تمہاری دادی تو فلاں بات کہتی تھی۔ وقت گزر جاتا ہے، بچوں کے دل میں نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ ایسی باتیں بچپن میں معصومیت اور بڑا ہونے پر رشتے چھین لیتی ہیں۔ رشتے بہت نصیب سے ملتے ہیں، اپنی خاطر بچوں کے رشتے چھیننا اچھی بات نہیں۔ جب بھی کوئی معافی مانگے تو اسے صرف اس امید پر معاف کر دو کہ میرا رب بھی مجھے قیامت کے روز اسی طرح معاف فرمائے گا۔ دنیا میں سب سے مہنگی چیز ہے بھروسہ، جسے بنانے میں عمریں بیت جاتی ہیں اور گنوانے میں چند سیکنڈ لگتے ہیں۔ اس غریبی سے پناہ مانگو جو مایوس کر دیتی ہے، اور اس مال سے پناہ مانگو جو مغرور کر دیتا ہے۔ زندگی کا تجربہ تو نہیں، پر اتنا معلوم ہے، چھوٹا آدمی بڑے موقع پر کام آ جاتا ہے اور بڑا آدمی چھوٹی سی بات پر اوقات دکھا دیتا ہے۔ کبھی کبھی ٹھوکریں اچھی ہوتی ہیں، ایک تو راستے کی رکاوٹوں کا پتہ لگ جاتا ہے اور سب سے بڑھ کر سنبھالنے والے ہاتھوں کا پتہ چل جاتا ہے۔ بارات میں دولہا پیچھے اور دنیا آگے چلتی ہے، جبکہ میت میں جنازہ آگے اور دنیا پیچھے چلتی ہے، یعنی دنیا خوشی میں آگے اور غم میں پیچھے ہو جاتی ہے۔ ایسے لوگوں کی عزت کریں جو فرصت کے اوقات میں آپ سے باتیں کرتے ہیں، لیکن ان لوگوں سے پیار کرو جو فرصت نکال کر آپ سے باتیں کرتے ہیں۔ دینا شروع کر دیں، آنا خود ہی شروع ہو جائے گا، عزت بھی اور رزق بھی۔ انسان کے آنسو اس وقت مقدس ہوتے ہیں جب وہ کسی اور کے دکھ اور تکلیف کو محسوس کر کے نکلے۔ غصہ ہمیشہ تنہا آتا ہے، لیکن جاتے ہوئے اپنے ساتھ ساتھ عقل، اخلاق اور شخصیت کی خوبصورتی کو لے جاتا ہے۔ جس کو تم برا سمجھ کے ناپسند کر کے چھوڑ دیتے ہو، اس کو کوئی دوسرا اچھا سمجھ کے قبول کر لیتا ہے۔ کیا کوئی چیز ایک ہی وقت میں اچھی اور بری ہو سکتی ہے؟ وہ نہ اچھی ہے نہ بری، سوائے اس کے کہ تمہاری میں نے اسے برا بنا دیا اور کسی دوسرے کی میں نے اسے اچھا بنا دیا۔ اگر مرد کی برداشت اور عورت کی زبان قابو میں ہے تو ہر گھر امن کا گہوارہ ہے۔ اپنا حصہ مانگ کر دیکھو، سارے رشتے بے نقاب ہو جائیں گے، اور اپنا حصہ چھوڑ کر دیکھو، کانٹے بھی گلاب ہو جائیں گے۔ بعض خواہشات کا مر جانا ہی اچھا ہوتا ہے، کیونکہ اگر وہ نہیں مرتی تو وہ آپ کو مار دیتی ہیں۔